خاص مزاج تھا، اور ان سے بڑے فقی ان کے ابا حضرت عمر تھے۔ ان کا مزاج وہ تھا کہ جہاں حضور نے بالقصد کوئی عمل کیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، متبرک جگہ ہے، لیکن اتفاقاً کوئی عمل کیا ہے اس کو متبرک جگہ نہیں بنانا چاہیے۔ وہاں گزر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو جائے تو رک کر نماز پڑھنی چاہیے، باقی بالقصد وہاں نماز کے لیے نہیں رکنا چاہیے۔ یہ جو روڈ تھا یہ عام جی ٹی روڈ تھا۔ اس روڈ پر گورنمنٹ نے بھی مسجدیں بنائی تھی اور اہل خیر نے بھی مسجدیں بنائی تھی، اور وہ ساری مسجدیں مسافروں کی سہولت کے لیے تھیں اور حضور کی نماز پڑھنے کی جگہوں میں نہیں تھی۔ اس کا خیال کر کے وہ مسجدیں بنائی ہی نہیں گئی، لوگوں کی سہولت کا خیال رکھ کر کے حکومت نے بھی مسجدیں بنائی تھی اور اہل خیر نے بھی مسجدیں بنائی تھی۔ تو ان میں سے بعض مسجدیں تو جہاں حضور نے نماز پڑھی ہے وہاں بنی ہوئی تھی، اور بعض وہاں بنی ہوئی نہیں تھی۔ تو ابن عمر ان مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ان سے ہٹ کر جہاں حضور نے نماز پڑھی تھی وہاں پڑھتے تھے، وہ روایت ہے۔ اب وہ روڈ ہی نہیں رہا، وہ مسجدیں بھی نہیں رہی، اب روڈ ہی نیا ہو گیا۔ بس اس روایت کو سمجھنے کے لیے موقع پر کھڑے ہو کر روایت پڑھ کر کے سمجھنا چاہو تو کچھ سمجھ میں آ سکتی، دارالحدیث میں بیٹھ کر کے وہ جگہ مشخص نہیں ہو سکتی۔ باب المساجد التي على طرق المدینہ، یعنی کہیں سے آپ آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں کہا؟ مدینہ سے مکہ جا رہے یہ کیوں نہیں کہا؟ ایسا کہتے تو مدینہ کا ویلیو بڑھتا مکہ سے، اس لیے ادب کے خلاف تھا۔ مکہ کا ویلیو بڑھانے کے لیے یہ تعبیر کی کہ مکے سے آ رہے ہیں مدینہ۔ والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة، یہ امام المغازی ہیں، بہت بڑے آدمی۔ قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى کے معنی لکھے ہوں گے اوپر، یقصد ارادہ کرتے تھے، یعنی سوچتے تھے چلتے چلتے کہ فلاں جگہ آئے گی وہاں رک کر نماز پڑھوں گا۔ قبلے کے مسئلے میں جو تحری لفظ آتا ہے وہ یہی لفظ ہے، یتحرى اماکن، سوچتے تھے راستے کی جگہوں کو، یتحرى اماکن من الطریق فیصلی فیہا ویحدث ان اباہ، یعنی ابن عمر كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة قال وحدثني نافع، یہ تو سالم کی روایت ہوئی۔ اب موسیٰ ابن عقبہ نافع سے، قال وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة وسألت سالما۔ آگے روایت موسیٰ ابن عقبہ کی نافع سے آ رہی ہے، لمبی روایت، وہ 9 روایتیں جو آ رہی ہیں وہ ساری موسیٰ ابن عقبہ نافع سے روایت کرتے ہیں۔ پھر یہ ساری روایت موسیٰ نے سالم کو سنائی تو سالم نے حرف بحرف تصدیق کی، ایک مسجد میں اختلاف کیا۔ وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها إلا أنهم اختلفا في مسجد بشرف الروحاء، وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الهزامي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة،
یہ تو مدینہ والوں کی میقات ہے، اور وہاں بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، سارے احرام باندھنے والے وہیں سے احرام باندھتے ہیں۔ حین یعتمرون، جب حضور عمرے کو جاتے تھے تو یہاں سے احرام باندھتے تھے۔ وفی حجتہ، حین حج، حج کے لیے گئے تب بھی یہیں سے احرام باندھا تھا۔ تحت ثمرۃ، کہاں سے احرام باندھا تھا؟ وہاں ایک کیکر کا درخت تھا، اب نہیں ہے، اب تو بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، لیکن اس مسجد کے ارد گرد جو باغات وغیرہ ہیں اس میں بے شمار کیکر کے درخت ہیں آج بھی۔ تو ایک کیکر کا درخت تھا، اس کے نیچے احرام کا دوگانہ پڑھ کر حضور نے احرام شروع کیا۔ تحت ثمرۃ فی موضع المسجد الذی بذی الحلیفۃ، معلوم ہوا کہ یہ راوی جس وقت روایت بیان کر رہے ہیں اس وقت وہاں مسجد بن چکی ہے۔ وکان، اچھا یہ تو ایک جگہ ہوئی ہے۔ واپسی جب ہوتی تھی تو بھی ذو الحلیفہ سے ہوتی تھی، لیکن یہ طریق الشجرہ ہے، اس راستے سے واپسی نہیں ہوتی تھی، عقیق کے راستے واپس ہوتی تھی۔ ذو الحلیفہ بڑا ایریا ہے، اس بڑے ایریے میں یہ راستہ شجرہ پر سے گزر رہا ہے، اور ایک راستہ وادی عقیق میں سے آ رہا ہے۔ تو جو وادی عقیق میں سے آ رہا تھا، وادی کہتے ہیں ایک پہاڑی سلسلہ ہے، ایک پہاڑی سلسلہ ہے، دونوں کے بیچ میں میلوں کا لمبا میدان کھلا ہے، یہ وادی کہلاتا ہے۔ مدینہ منورہ بھی وادی یثرب ہے، ایک سلسلہ سلا پہاڑی کی طرف لمبا سلسلہ ہے، پتہ نہیں کتنے میلوں کا، اور ایک احد پہاڑ کی طرف لمبا سلسلہ ہے پہاڑوں کا، اور ان دو پہاڑوں کے بیچ میں کم سے کم 10 کلومیٹر ہے۔ یہ 10 کلومیٹر کی کھلی جگہ دور یوں بھی گئی اور یوں بھی گئی ہے، کہاں تک گئی اللہ جانے۔ یہ وادی یثرب کہلاتی ہے۔ وادی کے معنی ہیں دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان کھلا میدان۔ تو یہ ذو الحلیفہ جو ہے یہ دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان میں کھلا میدان ہے۔ کتنا چوڑا ہے معلوم نہیں، اس میں نکلنے کا راستہ وہ طریق الشجرہ ہے، اور لوٹنے کا راستہ وہ وادی عقیق میں ہو کر آتا ہے۔ وَكَانَ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ، مدینہ واپس لوٹنے کے متعدد راستے، اگر اس راستے سے لوٹتے تو کہاں رکتے تھے؟ وہاں جیسے جاتے ہوئے وہاں رک کر احرام باندھتے تھے، لوٹتے ہوئے وہاں رات گزارتے تھے، اور صبح مدینہ میں داخل ہوتے تھے تو کہاں ٹھہرتے تھے، پڑاؤ ڈالتے تھے، اور کہاں رات گزارتے تھے۔ وَكَانَ فِي تِلْكِ الطَّرِيقِ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ هَبَطَ بَطْنَ وَادٍ فَإِذَا ظَهَرَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ، بطحا کے معنی ہیں کنکریوں والی جگہ، سنگریزوں والی جگہ، الَّتِي عَلَى شَفِيرِ الْوَادِ الشَّرْقِيَّةِ، وہ جو وادی تھی اس کے مشرقی کنارے پر جو کنکر والی جگہ تھی وہاں اونٹ بٹھاتے تھے۔ فَعَرَّسَ ثَمَّ حَتَّى يُصْبِحَ لَيْسَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِي، وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، فرماتے ہیں اس جگہ حضور نہیں ٹھہرتے۔ لَيْسَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِحِجَارَةٍ وَلَا عَلَى الْأَقْمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْمَسْجِدُ، دو مسجدیں وہاں بنی ہوئی۔ کان ثم، جہاں حضور ٹھہرتے تھے وہاں ایک نالا تھا، وہاں پانی سنگریزے لایا اور وہ نالا سارا بھر گیا اور وہ جگہ چپ گئی۔ کان ثم خلیج یصلی عبداللہ عندہ فی بطنہ کثوب، اس کے بیچ میں بہت ساری ریت کے تودے تھے۔ فی بطنہ کثوب، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یصلی فدحا فیہ السیل بالبطحاء، نالا کنکر بہا لایا اس جگہ میں، حتی دفن ذلک المکان الذی کان عبداللہ یصلی فیہ۔ یہ ایک حدیث پوری ہوئی اور اس میں دو مسجدوں کا ذکر آیا۔
وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير. المسجد دال کا زیر لگایا ہے، لیکن شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ اعراب غلط چل رہا ہے، حیثوں کے بعد ہمیشہ مبتدا ہے. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ نے اس پر بڑا لمبا حاشیہ لکھا ہے کسی کتاب میں، وہ مجھے حوالہ یاد نہیں، میں نے پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حیثوں کے بعد میں حیثوں کو مضاف بنا کر ما بعد کو مضاف الیہ بنانا اور زیر پڑھنا قطعاً غلط ہے. حیثوں کے بعد تو ہمیشہ مبتدا ہے. اور آج کل عرب کے سارے علماء ان کی رائے پر چلتے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں زیر لگا رکھا ہے. یہ ہمارے ہندوستان میں مضاف الیہ بنا کر زیر لگانے کا طریقہ چل رہا ہے. باقی اب عرب پیش پڑھتے ہیں، حیثوں کے بعد مبتدا بناتے ہیں. شیخ عبد الفتاح قدس سرہ نے کہاں لکھا ہے مجھے حوالہ یاد نہیں، ان کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں کسی جگہ ہے، بہت پورا زمانہ ہوا پڑھے ہوئے، اس لیے وہ جگہ یاد نہیں ہے. تم دیکھیو کہیں سے ڈھونڈ کر، ان کی کتابوں میں حاشیہ ہے، اس کو پڑھو. اور اب ان کی بات سارے عربوں نے قبول کر لی، جیسے سنت اور حدیث کا فرق ساری دنیا نے قبول کر لیا ہے. پوری دنیا نے اس فرق کو قبول کر لیا ہے، دو آدمیوں کے علاوہ. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء. یہ وہ جگہ ہے شرف الروحاء جس کی مسجد میں اختلاف ہوا تھا. وكان عبد الله يعلم کے معنی مشخص کرتے تھے کہ یہ جگہ، يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم عن يمينه حين تقوم في المسجد تصلي وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأمر رمية بحجر. پتھر مارو، تیر مارو، 400 ہاتھ جاتا ہے. اس کو غلوہ کہتے ہیں. تم مارو گے 400 ہاتھ نہیں جائے گا. پہلے لوگ مارتے تھے تیر 400 ہاتھ جاتا تھا، پتھر مارو 400 ہاتھ جاتا تھا، اسی کو غلوہ کہتے ہیں. رمیۃ بحجر او نحو ذلك او قال نحو ذلك وان ابن عمر كان تیسری حدیث وان ابن عمر كان يصلي الى الارق، یہ جگہ کا نام ہے. الذي عند منصرف روحا کا، روحا پہاڑ کا نام ہے، اس کا جو نکال ہے اس نکال کے قریب میں یہ عرق جگہ تھی. عند منصرف الروحاء وذلك العرق انتهى طرفه الى حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وانت ذاهب الى مكة وقد ابتني ثم مسجد فلم يكن عبد الله بن عمر يصلي في ذلك المسجد كان يتركه عن يساره وورائه ويصلي امامه الى العرق نفسه. وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر. وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السهر عرس حتى يصلي بها الصبح. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة. سراحہ کے معنی ہے بڑا درخت، ضخمتن اس کی تاکید ہے. سراحۃ ضخمۃ دون الرویثۃ، یہ جگہ کا نام ہے. عن یمین الطریق ووجاہ الطریق فی مکان بطح سہل حتی تفضی من اکمۃ دون برید الرویثۃ. رویثہ میں جو ڈاک چوکی ہے اس کے پاس جو ٹیلے ہیں اس ٹیلوں تک آپ پہنچیں.
حتی تفضی من اقمت دوینا، یہ دوینا دونا کی تصغیر ہے، دوینا بریدر رویست بمیلین، یہ درخت بڑا تھا، وہ ٹوٹ کر کے گرا ہے اور گر کر کے اس کے تنے میں پھنس گیا ہے، اور ویسا ہی ہے۔ وَقَدْ انْكَسَرَ أَعْلَاهَا فَانْثَنَىٰ فِي جَوْفِهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلَىٰ سَاقٍ وَفِي سَاقِهَا كُثُبٌ كَثِيرَةٌ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم صَلَّى عَلَىٰ طَرَفِ طَلْعَةٍ طِلَةٍ من وراء العرج وأنت ذاهب إلى حضبة، حضبة کے معنی بھی ٹیلا، إلى حضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رضم، بڑے بڑے پتھر، رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلامات الطريق، سلامات کے معنی بھی چٹانیں ہیں، بین اولئک سلامات کان عبد اللہ یروح من العرج بعد ان تمیل الشمس بالحاجرة فیصلی الظہر فی ذلك المسجد، وان عبد اللہ بن عمر حدثه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل عند صراحات عن یسار الطریق فی مسیل دون ہرشا، ذلك المسیل لاصق بقراء ہرشا، ہرشا پہاڑ کا نام ہے اور قرا کے معنی اس کا کونا، بینہ وبین الطریق قریب من غلوۃ، وکان عبد اللہ بن عمر یصلی الی صرحۃ ہی اقرب الصرحات الی الطریق وهي أطولهن، وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل نالا، في المسيل الذي في أدنى مر الزهران قبل المدينة حين تهبط من الصفراوات، ينزل في بطن ذلك المسيل عند يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة، ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر، وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة، وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضة الجبل، پہاڑ کے دو کنارے، فرضة الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء، تدعو من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفروتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبتين. دیکھو آداب المسجد چل رہے ہیں، ابھی آداب المسجد آگے تک چلیں گے، مواقیت الصلاۃ عنوان آئے گا، وہاں تک آداب المسجد چل رہے ہیں، لیکن میں نے یہاں ایک خامخواہ عنوان لگایا ہے، سترۃ المصلی، ابواب سترۃ المصلی، یہ عنوان میں نے لگایا ہے اور خامخواہ لگایا ہے، ورنہ حضرت امام کے جو ابواب ہیں آداب المساجد، یہ مواقیت الصلاۃ تک چلیں گے، اور یہ جو میں نے عنوان لگایا ہے سترۃ المصلی، اس کے آخر کے ابواب مساجد کے آداب سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا خیال نہیں رکھو گے تو تم وہاں جا کر پریشان ہوو گے کہ ان ابواب کا سترے سے کیا تعلق ہے، اس لیے میں نے بتلایا کہ وہ میں نے خامخواہ عنوان لگایا ہے، ورنہ ابھی آداب المسجد چلیں گے مواقیت الصلاۃ تک، اور میں نے جو سترے کا ابواب لگایا ہے اس لیے لگایا ہے کہ سترے کے بہت سارے ابواب آ رہے ہیں، اس لیے جدا کرنے کے لیے میں نے لگایا ہے، مگر سترے کے ابواب کے آخر میں چند ابواب آئیں گے جو مساجد کے آداب سے متعلق ہیں،
یہ ابواب آداب المسجد میں کیوں آئے ہیں؟ مسجد میں تو جدار قبلی سترا ہوتی، اس کے لیے وہاں تو کوئی سترا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کبھی غیر مسجد میں بھی جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، تنہا بھی پڑھتے ہیں، جماعت سے بھی پڑھتے ہیں۔ بس ایسی صورت میں اگر جماعت سے پڑھیں تو سامنے امام کے سامنے سترا ہونا چاہیے، اور امام کا سترا ساری جماعت کے لیے سترا ہے یا صرف امام کے لیے؟ امام مالک علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ امام کے سامنے جو سترا ہے وہ صرف امام کا ہے، اور امام خود تمام نمازیوں کا سترا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ اور جمہور یہ کہتے ہیں نہیں، امام کے سامنے جو سترا ہے وہ امام کا بھی سترا ہے اور سبھی نمازیوں کا سترا ہے۔ تو بات ایک ہی ہے کہ تعبیر کا فرق ہے، مگر امام بخاری علیہ الرحمہ اس مسئلے میں امام مالک کے ساتھ نہیں، جمہور کے ساتھ ہیں، اس لیے کیا باب قائم کرتے ہیں۔ بہرحال جب کہیں نماز پڑھے آدمی، کھیت میں تنہا پڑھ رہا ہے، وہاں کوئی سترے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ اس کا کھیت ہے، وہاں کون آئے گا؟ گھر میں آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سترے کی ضرورت نہیں، وہاں اس کا گھر ہے، کون آئے گا؟ لیکن اگر کسی جگہ پر جماعت سے نماز پڑھی جا رہی ہو، یا وہ جگہ ایسی ہے جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہے، تو پھر چاہے جماعت سے نماز پڑھو چاہے تنہا پڑھو، سترا رکھ کر پڑھو۔ جیسے آپ پلیٹ فارم پر نماز پڑھ رہے ہیں جماعت سے یا تنہا، تو آگے ایٹیجی رکھ کے سترا بناؤ تاکہ گزرنے والے ایٹیجی سے پرے بے تکلف گزریں، کسی کے گزرنے میں پریشانی نہ ہو اور آپ نماز پڑھتے رہیں۔ اور اگر ایسی جگہ ہے جیسے آپ کا کھیت ہے، آپ کا گھر ہے، جہاں کوئی گزرنے والا نہیں ہے، تو وہاں سترے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باب سترۃ الامام سترۃ من خلفہ، یہی جمہور کی رائے ہے۔ وبہ قال ابواب بہت آسان ہیں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان، حدیث پہلے گزری ہے۔ گدھی، اس کو مشخص کرنے کے لیے حمار کے بعد اتان لائے۔ اتان صرف گدھی کے لیے نہیں ہے، اور گول خر ہیں، نیل گائیں ہیں، یہ سب اتان کہلاتی ہیں۔ اگر صرف اتان ہوگا تو بات واضح نہیں ہوگی، حمار تو چاہیے، اور حمار صرف ہے تو مؤنث ہے، یہ بات واضح نہیں ہوگی، اتان چاہیے۔ اللہ حمار اتان وانا یومئذ قد ناہزت الاحتلام ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس بمنى الى غیر جدار۔ الى غیر جدار میں بہت جھگڑا ہے۔ جھگڑا ختم کرو، ایک بات بتاؤ، حضور کے سامنے سترا تھا، دیوار نہیں تھی، کیونکہ جہاں مینا میں حضور نے نمازیں پڑھائی ہیں وہاں مسجد تو بہت بعد میں بنی ہے، اب تو وہاں مسجد خیف بنی ہوئی، لیکن جب حضور نے نمازیں پڑھائی تھی تو وہاں دیوار نہیں تھی، مسجد نہیں تھی۔ پھر سترا کیا تھا؟ دیوار کے علاوہ سترا تھا۔ یہ مطلب متعین ہے، اس کے علاوہ جو مطلب بیان کریں گے وہ بوگس ہے، اس لیے کہ غیرہ ہمیشہ صفت بنتا ہے۔ غیر المغضوب مضاف مضاف الیہ مل کر صفت بنے گا۔ تو اب الی غیر جدار موصوف نکالو، الی سترۃ غیر جدار، سترے کی طرف نماز پڑھا رہے تھے اور وہ سترا دیوار نہیں تھا۔ الی سترۃ کان یصلی بالناس بمنى الی غیر جدار، اس کی تقدیر عبارت ہے الی سترۃ غیر جدار۔
فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد. یہ نکیر کی ہے اس حدیث پر جس میں یہ آیا ہے کہ 3 چیزیں نمازی کے سامنے سے گزر جائیں تو نمازی کی نماز کٹ جاتی. اس پر نکیر کی تھی کہ کہاں کٹ گئی؟ گدی، میری گدی تو نمازیوں کے سامنے گزرتی تھی. مگر یہ اعتراض تنقید صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کے سامنے سترا تھا اور وہ سبھی مصلیوں کا سترا تھا، اور مصلی کے پرے سے اگر گدھا یا عورت یا کتا گزرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة. حربہ کے معنی ہے بھالا، بلم، نیزہ. یہ لے جایا جاتا تھا اور میدان میں اس کو گاڑ کر کے سترا بنا کر حضور عید کی نماز پڑھاتے تھے. فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ذَلِكَ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ. بعد میں تو باقاعدہ عیدگاہیں بن گئی اور جدار قبلی وہاں ہوتی ہے، پھر بھی عمرہ بھالا لے جاتے ہیں. رسم، ایک رسم پڑ گئی، بے ضرورت بھالا لے جاتے ہیں. امیر کے سامنے لمبا بھالا لے کر ایک آدمی چلے گا. ومن ثم اتخذها الأمراء. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء. یہ وہی حج سے جب مینا سے لوٹے ہیں تو بطحا میں جو عصر اور ظہر مغرب پڑھائی وہ بین یدیہ انزۃ الظہر رکعتین والعصر رکعتین تمر بین یدیہ المرأة والحمار. باب قدر کم ینبغی ان یکون بین المصلی والسترۃ. نمازی اور سترے کے درمیان میں زیادہ فصل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر زیادہ فصل ہو گیا تو وہ سترہ نمازی کی نظر کو روکے گا نہیں. اور سترے کا مقصد یہی ہے کہ نمازی کی نظر سترے تک رکی رہے. حضور جو سفروں میں نماز پڑھتے تھے یا عید کی نماز پڑھتے تھے تو حضور کے سجدے کی جگہ اور سترے کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا معلوم ہے. البتہ مسجد نبوی میں جہاں حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے محراب تو تھی نہیں، جہاں حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے تو سجدہ کرتے تھے. سجدے اور دیوار کے درمیان میں ایک بکری گزر سکے اتنا فاصلہ تھا. یہاں سے لے جاؤ وہاں یہ مسئلہ کہ سترہ بھی اتنا قریب ہونا چاہیے. حضرت نے فیصلہ نہیں کیا قدر و کم استفہام حدیث، کیونکہ حدیث ہے مسجد نبوی کے تعلق سے، یہاں سے مسئلہ وہاں لے جانا ہے، تو اس لیے حضرت نے فیصلہ نہیں کیا، آپ کے حوالے کیا فیصلہ. قدر کم ينبغي ان يكون بين المصلي والسترة. وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد قال كان بين مصلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وبين الجدار. یہ جدار سے مسجد نبوی کی دیوار ہے. ممرشات یا کاف پوشیدہ ہے، بکری کے گزرنے جتنا کاف کا ترجمہ ہے جو کاف پوشیدہ ہے. وبه قال حدثنا المکی بن ابراہیم قال حدثنا. یہ مکی بن ابراہیم بخاری شریف میں جو 22 ثلاثیات ہیں ان میں سے 20 ثلاثیات کے یہی راوی ہیں. قال حدثنا یزید بن ابی عبید. یہ یزید حضرت سلمہ کے آزاد کردہ تھے اور آزاد ہونے کے بعد بھی حضرت کے خادم تھے، تو حضرت سلمہ کے ساتھ مسجد نبوی میں جاتے تھے.
اور مسجد نبوی میں ایک خاص ستون تھا، اس کے پاس نماز پڑھتے تھے روز۔ تو یزید نے پوچھا حضرت آپ اس ستون کے پاس روز کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں حضور نماز پڑھتے تھے بالقصد۔ وہ ستون کون سا ہے؟ جب حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں 5 مصاحف تیار کیے اور 4 مصاحف تو دوسرے شہروں میں بھیج دیے، ایک مصحف جو مدینہ کے لیے رکھا تھا وہ اس ستون کے پاس تھا۔ یہ ستون کے پاس رکھا ہوا تھا تاکہ جس کو نقل لینی ہو وہ اس میں سے نقل کرے۔ اور وہ جو مشہور ہے کہ حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے تھے اور شہید کیے گئے اور اس قرآن کے اوپر خون کے قطرے گرے، یہ سب تاریخی باتیں ہیں، اللہ جانے۔ کیونکہ جب سارے مدینہ کی نقلیں لینے کے لیے ہر جگہ پر جامع مسجد میں قرآن رکھوایا ہے، تو مدینہ کا قرآن حضرت کے گھر میں کیسا ہوگا، کیوں ہوگا؟ اور امیر المومنین کے گھر میں جا کر کون نقلیں لے گا؟ وہ یہاں رکھا تھا مسجد نبوی میں، یہ ستون ہے، اس ستون کے پاس وہ قرآن رکھا تھا، جسے نقلیں لینی یہاں سے لے۔ تعویل کرو کچھ، تعویل یہ ہے کہ حضرت کے لیے نسخہ بھی اسی میں سے نقل کر کے تیار کیا ہوگا جس کو حضرت پڑھ رہے ہو، یہ تعویل ہے۔ قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد بن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر، وہ روایت آگے آ رہی ہے، ابھی نہیں آئی، یہ دوسری روایت ہے۔ کان جدار المسجد یعنی مسجد نبوی کی دیوار، عند المنبر، منبر سے لگی ہوئی دیوار تھی۔ ما کادت الشاة تجوزها، قادہ کا محل نفی میں آتا ہے تو اس بات کرتا ہے، بکری قریب نہیں تھی کہ گزرے، یعنی بکری گزر سکتی تھی، بس بکری گزر جائے اتنا فاصلہ تھا۔ باب الصلاۃ الی الحربۃ، یہ حربہ وہی ہے، یہاں سے دور تک ابواب آ رہے ہیں، سب ابواب کی ایک تقریر ہے۔ سترے کی تعمیم، سترہ ہر چیز بن سکتی ہے، بس 2 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک تو اونچائی میں 1 ہاتھ اونچا ہو تاکہ گزرنے والے کو نظر آئے دور سے۔ دوسرا، انگلی جتنا موٹا ہو، کم سے کم دھاگا لٹکا دیا وہ سترہ نہیں بنے گا، کم سے کم انگلی جتنا موٹا ہو اور 1 ہاتھ لمبا ہو۔ اس سے زیادہ موٹا ہو، زیادہ لمبا ہو، کوئی حرج نہیں۔ اس کو ذہن میں رکھ کر کے آپ ابواب پڑھتے چلے جائیے، کوئی بھی سترہ بن سکتا ہے، اٹیچی رکھ دو، مگر وہ اٹیچی 1 ہاتھ کم سے کم اونچی ہونی چاہیے۔ باب الصلاۃ الی الحربۃ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال اخبرني نافع عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربۃ فيصلي عليها۔ حربہ اس کے معنی اوپر لکھے ہیں کہ دون الرمح، بھالے سے چھوٹا، قد آدم لکڑی ہے، اس کے اوپر لوہا لگا ہوا ہے، اس کو بھالا بھی کہتے ہیں، بلم بھی کہتے ہیں، اور آدھے قدر کے بقدر لکڑی ہے اور اس پر بھالا ہے تو وہ نیزہ کہلاتا ہے۔ باب الصلاۃ الی العنزۃ وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا عون بن ابي جحيفة قال سمعت ابي قال خرج الينا النبي صلى الله عليه وسلم بالحاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بين الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمران من ورائها کے معنی ہے پرے سے، سترے کے پرے سے گدھے عورتیں گزرتی تھیں۔
وبه قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا أكازة أو قال عصا أو قال عنزة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. یہ حدیث پہلے گزری تھی. باب السترۃ بمکہ وغیرہا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مکے میں کسی سترے کی ضرورت نہیں، اور مکے میں بھی خاص طور پر مسجد حرام میں کوئی سترہ نہیں چاہیے، نمازی کے سامنے سے گزر سکتے ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں. اس لیے حضرت باب لائے کہ نہیں مکہ ہو یا غیر مکہ ہو سترہ چاہیے. البتہ ایک مسئلہ ہے کہ مسجد حرام میں کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے سے طواف کرنے والا گزر سکتا ہے سجدے کی جگہ سے پرے سے. طواف کرنے والا صرف سجدے کی جگہ سے پرے سے گزر سکتا ہے. یہ مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے، مگر وہاں کوئی اہتمام نہیں. ہر نمازی کے سامنے سے گزرتے، ہر آدمی گزرتا ہے، چاہے طواف کر رہا ہو نہ کر رہا ہو، اور نمازی سے لگ کر گزرتے ہیں. ایسی بے تمیزی وہاں چل رہی ہے بخدا کی پناہ. مسئلہ یہی کہ مکہ ہو یا غیر مکہ ہو نمازی کے سامنے سترہ چاہیے. اور وہ طواف کرنے والے کے لیے گنجائش ہے کہ وہ نمازی کے سامنے سے سجدے کی جگہ سے پرے سے گزر سکتا ہے. باب السترۃ بمکہ وغیرہا. وبه قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن الحکم عن ابی جحیفہ. یہ جو نماز حضور نے مینا سے لوٹ کر پڑھی تھی وہ حصبہ میں محصب میں پڑھی تھی، یہ مکہ ہی میں ہے، اور وہاں سترہ حضور نے آگے گارڈ رکھا تھا. قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرۃ فصلی بالبطحاء الظہر والعصر رکعتین ونصب بین یدیہ عنزۃ وتوضأ فجعل الناس یتمسحون بوضوئہ. باب الصلاۃ الی الاسطوانۃ. مسجد میں ستون ہیں، ان ستونوں کو سترہ بناؤ. مسجد میں جو ستون ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں ستون تھے تو باتیں کرنے والے وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے. یہاں سے تم غلط فہمی میں نہ پڑیو. باتیں کرنے والے یعنی سبق پڑھانے والے. استاد ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھتا تھا اور باقی طلبہ بیٹھتے تھے. اب بھی مسجد نبوی میں 10-20 آدمی اسباق پڑھاتے ہیں، لیکن اب تو لاؤڈ اسپیکر آ گیا ہے تو کرسی پر بیٹھ کر پڑھاتے ہیں. پہلے استاد ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ کر کے طلباء کو پڑھایا تھا. حضرت عمر نے کہا ستونوں کے زیادہ حقدار نماز پڑھنے والے ہیں. یہ سبق پڑھانے والے ہیں، ان کی بنسبت زیادہ حق نماز پڑھنے والوں کا ہے. وہ ان ستونوں کو سترہ بنا کر نماز پڑھیں. معلوم ہوا کہ ستون کو سترہ بنا سکتے ہیں. وقال عمر المصلون حق بالسواری من المتحدثین الیہا. ایک شخص کو حضرت ابن عمر نے دیکھا مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو حضرت ہاتھ پکڑ کر ایک ستون کے پاس لے گئے اور یہ کہا کہ ستون کا سترہ بنا کر نماز پڑھ تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو. وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ فَأَدْنَاهُ إِلَى سَارِيَةٍ فَقَالَ صَلِّ إِلَيْهَا. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ. اس کو میں نے سمجھایا تھا. فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة. قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها.
وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن انس بن مالك قال لقد ادركت. حضرت انس کہتے ہیں جب مغرب کی اذان ہوتی تھی تو صحابہ ستونوں کی طرف سبقت کرتے تھے، لپکتے تھے اور نفلوں کی نیت باندھتے تھے. حضور اذان ختم ہونے کے بعد حضور کمرے میں سے گھر میں سے نکلتے تھے، حضور کے نکلنے تک وہ 2 رکعتیں پڑھ لیتے تھے. سہارنپور میں جب ہم پڑھتے تھے تو کبھی کبھی اذان مغرب کی شروع ہوئی اور حضرت ناظم صاحب قدس سرہ حضرت مولانا سید اسد اللہ عین نہیں اسد اللہ رامپوری ناظم مظالم کے ناظم تھے اور حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے. وہ اذان شروع ہوئی اور وہ کھڑے ہو کر نیت باندھتے تھے اور وہ اذان دے کر ابھی آیا بھی نہیں اور حضرت 2 رکعت پڑھ کے فارغ ہو جاتے تھے. بس وہ جو حدیث شریف ہے کہ ہر 2 اذانوں کے بیچ میں نماز ہے، وہ آئے گی حدیث، ابھی نہیں آ رہی. وہاں 2 اذانوں سے مراد ہے اذان اور اقامہ. اس قاعدے کلیہ کے تحت میں مغرب بھی آتی ہے. مغرب میں بھی اذان اور اقامہ کے بیچ میں آپ نفلیں پڑھ سکتے ہیں. یہ صحابہ سبقت کرتے تھے اور حضور کے نکلنے تک 2 رکعتیں پڑھ لیتے تھے. مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی نہیں پڑھی، خلفائے راشدین نے کبھی نہیں پڑھی، اکابر صحابہ نے کبھی نہیں پڑھی. حضرت عبداللہ ابن مغفل کی روایت آ رہی ہے کتاب التہجد میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، اذان و اقامت کے درمیان میں اگر کوئی نفلیں پڑھنا چاہے پڑھے. دوسری مرتبہ فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، پھر تیسری مرتبہ فرمایا تو لمن شاء بڑھایا اور فرمایا بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء. حضرت عبداللہ ابن مغفل کا قول بخاری میں آیا ہے کہ تیسری مرتبہ حضور نے لمن شاء اس لیے بڑھایا لئلا یتخذها الناس سنتاً، تاکہ مغرب سے پہلے نفلیں پڑھنے کو لوگ سنت نہ بنا لیں. اس لیے تیسری مرتبہ میں لمن شاء بڑھایا. یہ بخاری میں یہ الفاظ آ رہے ہیں لئلا یتخذها الناس سنتاً. تو حضور فرما رہے ہیں 3 مرتبہ فرمایا ہے تو حدیث تو ہے، پھر لمن شاء کیوں بڑھایا؟ یہ حدیث ہے، سنت نہیں. پھر وہ حدیث کیوں ہے؟ وہ مسئلے کی وضاحت کے لیے. مسئلہ کیا ہے؟ مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، کون سی نماز کے لیے بلا رہا؟ فرضوں کے لیے. بس اب گھر سے ایک آدمی مسجد میں آیا، بلایا ہوا، اسے مسجد میں آ کر نفلیں سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے. یہ اللہ کے داعی کی مخالفت ہے. اللہ کے داعی نے تو فرضوں کے لیے بلایا ہے اور تو نفلیں پڑھ رہا، تو اللہ کے داعی کی مخالفت ہے. تو حضور نے فرمایا نہیں، مخالفت نہیں. پہلی اذان کے بعد دوسرے لاسٹ قول پھر ہوگا، جب نماز کھڑی ہونی ہوگی تو آخری مرتبہ پھر بلایا جائے گا. یہ جو 2 اذانیں ہیں 2 مرتبہ بلایا جا رہا، ان کے بیچ میں کوئی نفلیں پڑھنا چاہے پڑھے. اس مسئلے کی وضاحت کے لیے فرمایا تھا. تو پھر یہ خیال ہوا کہ شاید لوگ مغرب میں بھی اذان اور اقامہ کے بیچ میں سنت نماز نفلیں پڑھنے کو سنت بنا لیں گے، تو تیسری مرتبہ میں لمن شاء بڑھایا.
لیمن شاہ بڑھانے کی وجہ راوی حضرت عبداللہ ابن مغفل خود بیان کریں گے اور بخاری میں یہ لفظ آئیں گے. وہی حدیث یہاں تو جائز ہے. ہر 2 اذانوں کے بیچ میں نفلیں جائز ہیں. ٹائم وہ پڑھیے. میں نے بتلایا کہ حضرت ناظم صاحب پڑھتے تھے اور مغرب میں اور رمضان میں اذان اور اقامہ میں 10 منٹ کا فصل رکھتے ہیں لوگ. اگر کوئی مسجد میں ہے اس نے کھجور سے افطار کر لیا, ابھی نماز 10 منٹ کے بعد شروع ہوگی, وہ نفلیں پڑھنا چاہے پڑھے. باقی اس وقت اس جگہ پر نفل سنت نہیں. کیوں سنت نہیں ہے؟ حضور نے کبھی نہیں پڑھی, خلفائے راشدین نے کبھی نہیں پڑھی, اکابر صحابہ نہیں پڑھتے تھے. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن انس بن مالك قال لقد ادركت كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن انس قال يخرجن حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. مسجد میں جو در ہوتے ہیں ان کے درمیان میں کوئی تنہا نماز پڑھے 2 ستونوں کے درمیان پڑھے. اور ترمذی میں جو روایت ممانعت کی ہے وہ جماعت کی صورت میں ہے کہ جماعت سے نماز کوئی پڑھ رہا ہے تو در میں اکیلا کھڑا نہ ہو, ستونوں کے بیچ میں اکیلا کھڑا نہ ہو, کم سے کم 2 یا زیادہ آدمی ہونے چاہیے. اب سب بن گئی, اکیلا پڑھ سکتا ہے. باب الصلاۃ بین السواری فی غیر جماعت. فی غیر جماعت کی قید اس لیے لگائی, کعبہ شریف میں حضور نے 2 ستونوں کے بیچ میں تنہا نماز پڑھی ہے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال حتى ثم خرج وكنت أول الناس دخل على أثره فسألت بلال أين صلى فقال بين العمودين المقدمين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليهم ومكث فيها. فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة ثم صلى. اب بھی 6 ہی ستون ہیں اندر, میں گیا نہیں ہوں. وقال لنا اسماعیل حدثني مالك قال بين عمودين عن يمينه باب. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله كان اذا. اس بات میں کہنا یہ ہے کہ کعبہ شریف کے اندر جدھر چاہو منہ کر کے نماز پڑھو, اور ضمناً 2 ستونوں کے بیچ میں نماز پڑھنا آ جائے گا. یوں باب رکھا ہے تاکہ استدلال کا نہج بدل جائے گا. ان کان اذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع. صلى. ابن عمر وہاں پڑھتے تھے. یہ توخا, وہ یہ تحرا جو لفظ آیا تھا وہی معنی یہ توخا کے ہیں. یہ توخا المکان الذي أخبره به بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه قال وليس على احدنا باس. اندر جدھر چاہو منہ کرو,
ان صلی فی ای نواحی البیت شاء، اسی دو ستونوں کے بیچ میں کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھنا ضروری نہیں، کہیں بھی پڑھو گے سنت ادا ہو جائے گی۔ باب الصلاۃ علی الراحلۃ والبعیر والشجر والرحل، وہی ابواب چل رہے ہیں سترے کی تعمیم کے ابواب، کہ سترہ ہر چیز بن سکتی ہے۔ اونٹ بٹھایا، اس پر کجاوا بندھا ہوا ہے، اب وہ ہلے گا نہیں، اس کو سترہ بناؤ، اور بعیر اس پر کجاوا نہ ہو تو پھر بعیر، رحل لکڑی کا کجاوا، اسی کو سترہ بناؤ۔ وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي البصري قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعرض، آڑا بٹھاتے تھے، يعرض راحلته فيصلي عليها قلت افرأيت اذا هبت الركاب، طالب علم نے پوچھا کہ اگر نماز کے دوران جو اونٹ سامنے بٹھایا ہے وہ کھڑا ہونے لگے تو فرمایا کجاوا پکڑ کے روک لیتے تھے، کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے۔ قلت افرأيت اذا هبت الركاب قال كان ياخذ الرحل فيعدله، اس کو سیدھا کر دیتے تھے یعنی روک لیتے تھے۔ فیصلی الی آخرتہ، کجاوے کے آخر میں لکڑی، او قال مؤخرہ، وکان ابن عمر یفعلہ۔ باب السریر صلاۃ الی السریر، چارپائی کے پائے کو سترہ بناؤ۔ باہ، یہ پایا اور یہ پایا، اس کے بیچ میں جو لمبی لکڑی ہے باہ کو سترہ نہیں بنا سکتے، پائے کو بناؤ۔ باب السترۃ الی السریر، وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير بن منصور بن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت اعدلتمونا، کیا برابر کر دیا تم نے ہمیں کتوں کے ساتھ؟ اعدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير۔ حضور آدھی باہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، یہ حضور نے باہ کو سترہ نہیں بنایا، یہ تو گھر میں ہے اور کوئی ہے نہیں، بیوی سوئی ہوئی ہے اور آدمی کو نماز پڑھنی ہے تو سترے کی کوئی ضرورت نہیں، تو یہ آدھی باہ کے سامنے جو حضور کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھتے تھے، تو یہ آدھی باہ کو سترہ نہیں بنایا، وہ سترہ نہیں بن سکتا، سترہ تو پایا بنے گا۔ فیجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیتوسط السریر فیصلی فاکرہ ان اسنہہ، میں حضور کے سامنے ظاہر ہوں، اس کو میں ناپسند کرتی تھی۔ فانسل من قبل رجلی السریر، میں تائتی کی طرف کھسک جاتی تھی اور پھر کھڑی ہوتی تھی۔ معلوم ہوا کہ حضور نے سترہ نہیں بنا رکھا، اگر سترہ بنایا ہوتا تو سترے کے پرے تو جو چاہے کام کرو، یہ یوں لیٹی کھسک کر پائتی جا کر کھڑی ہوتی ہیں، اس میں صاف اشارہ ہے کہ حضور نے چارپائی کو سترہ نہیں بنایا، اور باہ سترہ نہیں بن سکتی، پایا سترہ بن سکتا ہے۔ فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِهِ بَابٌ لِيَرُدَّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ۔ یہ کیا ہے؟ بولو کیا کر رہے تھے؟ مفتی صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ ابھی ہمارے پاس بچے کو لے کے آنا جو 10 بچے
लेके आना